القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام الدعاء كهف الإجابة. صلوات محمد محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، چونکہ ایک باپ کی صلح ثواب کی مجلس ہے، لہذا چند باتیں بغیر سے صلح ثواب کی عرض کرنی ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی الرحمن نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ ہمارے باپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے ارشاد فرمایا ہے الدعاء کہف الاجابہ، کہ اجابت کی پناہ گاہ کا نام دعا ہے۔ کما ان السحاب کہف المطر، جس طریقے سے بادل بارشوں کی پناہ گاہ ہے، اسی طریقے سے اجابت کی پناہ گاہ کا نام دعا ہے۔ تمہارا کام ہے دعا کرنا، شرف قبولیت عطا کرنا پروردگار کا کام ہے۔ قرآن میں بھی بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ ہوا ہے، جناب ابراہیم کی دعا، جناب نوح کی دعا اور بھی دیگر نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا کی اہمیت اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے۔ مکمل دعائے کمیل سلیقہ ہے کہ دیکھو دعا کی کیا اہمیت ہے، پروردگار سے کیسے مانگو، کیسے التجا کرو۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء کرام رہے ہیں یا معصومین رہے ہیں، ان کی خدمت میں اکثر افراد آتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے کہ حضور ہمیں کوئی دعا تعلیم دیجیے، ہمیں کچھ بتائیے۔ چنانچہ خود روایت میں ملتا ہے کہ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد وآل محمد، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضور مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں دنیا میں پریشان نہ ہوں، یعنی میں خود اپنے آپ پر رہوں، مجھے کسی کی محتاجگی نصیب نہ ہو۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تم کسی کے محتاج نہ بنو تو روزانہ نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہ اس سے اگر روزانہ نماز صبح کے بعد تم 10 مرتبہ پڑھو گے تو کبھی بھی تمہیں محتاجگی نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے انسان عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، کیا ہوا بوڑھے ہو گئے، اب کسی کی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہا ہے، محتاجگی انسان کے حصے میں آتی ہے۔ لہٰذا نبی نے کہا اگر چاہتے ہو کہ محتاجگی حصے میں نہ آئے تو نماز صبح کے بعد یہ پڑھا کرو، اپنے آپ پر رہو گے، کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سائل بھی بڑا چالاک تھا اور یہیں سے پیغام بھی ہے کہ صرف اہل بیت سے دنیا نہ لو بلکہ آخرت بھی۔ سائل نے فوراً پوچھا کیا نبی اللہ یہ تو دنیا کے لیے ہو گیا، آخرت کے لیے بھی کچھ بتائیے کہ وہاں بھی ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کہ ہم ان سے کہیں کہ ہماری کچھ مدد کر دیجئے، ہم ان سے کہیں کہ ہماری کچھ مدد کر دیجئے۔ وہاں کے لیے بھی کوئی ایسی دعا بتائیے کہ وہاں پر بھی ہمیں کسی کی محتاجگی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم کسی کے محتاج نہ بنے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد ان فکروں کی تلاوت کیا کرو، تم کبھی بھی دنیا میں محتاج نہ ہوگے کسی اور کے۔ وہ کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ کہ دیکھو اگر تم ان 4 فکروں کی تلاوت کرو گے تو تمہیں آخرت میں بھی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب کہیں ہمارا مجمع یہ نہ سوچے کہ تذکرہ والدین کا ہے اور ذکر دعا کا ہو رہا ہے، نہیں، میں اسی منزل پر آ رہا ہوں۔ یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو تھی، بس آخری بات عرض کرنے چاہ رہا ہوں۔ دعا کی بہت اہمیت ہے،
اب دعا ہے والدین کے حق میں دعا کیجیے، پڑوسیوں کے حق میں دعا کیجیے، رشتہ داروں کے حق میں دعا کیجیے، جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے والدین کے حق میں دعا، کہ انسان اپنے والدین کو فراموش نہ کرے، ان کے حق میں دعا کرتا رہے، اس لیے کہ یہ دعا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ خود مولا متقیان حضرت علی جمعہ بھی آنے والا آ کر کہہ رہا ہے یا علی انی اجدو فی رزقی ضیقا، اے علی رزق میں تنگی واقع ہو گئی، برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے لیکن ختم ہو جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ آیا کہاں چلا گیا، حضور بتائیے کیا کریں؟ دیکھیے وہ علی جو ارادوں کی زبان جانتے ہو، کیا علی کو نہیں پتا کہ مرض کیا ہے اور دوا کیا دینی ہے؟ علی خوب جانتے ہیں، لیکن انہیں تو موقع چاہیے کہ جہاں بھی موقع ملے اسی بہانے سے ہمیں پیغامات دیں۔ تو علی نے فوراً دوا نہیں بتائی بلکہ کچھ پیغامات ہمارے حوالے کیے۔ جیسے ہی آنے والے نے آ کر کہا، مولا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا لَعَلَّكَ تَكْتُبْ بِقَلَمٍ مَّحْفُوظٍ، کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ٹوٹے ہوئے قلم سے لکھتا ہے؟ یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے۔ اس نے کہا لا یا امیر المومنین، ہرگز ایسا نہیں، میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ علی نے اب دوسرا پیغام دیا لَعَلَّكَ تَمْشِدْ بِمَشْدٍ مَقْصُورٍ، کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کرتا ہے؟ واہ جزاک اللہ۔ یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے۔ اس نے فوراً کہا لا یا امیر المومنین، نہیں مولا میں ایسا بھی نہیں کرتا، نہ ہی ٹوٹے ہوئے قلم سے لکھتا ہوں، نہ ہی ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ ہی ٹوٹے ہوئے قلم سے لکھتا ہوں، نہ ہی ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کرتا ہوں۔ اب مولا نے تیسرا پیغام دیا، کہا لَعَلَّكَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا، کہا کہیں ایسا تو نہیں جو تم سے عمر میں بڑا ہے، جو تمہارا بزرگ ہے تم اس کے آگے آگے تو نہیں چلتے۔ بزرگ کا احترام بھی بہت ضروری ہے، اسی لیے حدیث ہے کہ حدیث میں آیا کہ جس نے کسی بزرگ کا احترام کیا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے رسول خدا کا احترام کیا۔ صرف ایک ہی رکن نہیں ہے بلکہ دوسرا رکن بھی، اگر کسی نے کسی بزرگ کی بے ادبی کی تو گویا کہ ایسا ہے کہ وہ رسول خدا کی بے ادبی کی۔ لہذا فوراً امام نے کہا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری منزل ہے عزیزان ایمان، چونکہ بات کی ایصال ثواب کی مجلس سے، دیکھیں دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ مولا نے فوراً کہا لَعَلَّكَ تَكْتُبْ بِقَلَمٍ مَّحْفُوظٍ، اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے۔ کہا اچھا لَعَلَّكَ تَمْشِدْ بِمَشْدٍ مَقْصُورٍ، اس نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ مولا نے تیسرا پیغام دیا لَعَلَّكَ تَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا، جو تم سے عمر میں بڑا ہے اس کے آگے آگے تو نہیں چلتے۔ کہا نہیں مولا ایسا بھی نہیں ہے۔ اب مولا نے دبتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھا، جو مرض تھا اس کی دوا بتائی۔ مولا کہتے ہیں لَعَلَّكَ تَدْعُوا لِلْوَالِدَيْنِ، کہیں ایسا تو نہیں تو نے والدین کے حق میں دعا کرنی چھوڑ دی ہے؟ فوراً سر کو جھکا کر کہا نام یا امیر المومنین، بے شک ایسا ہی ہے، میں اپنے والدین کے حق میں دعا نہیں کرتا۔ اور نے مسکرا کے ارشاد فرمایا فَذْكُرْهُمَا، دیکھ ان دونوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ کیوں؟ کہا لِأَنَّهُ سَمِعْتُ رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے رسول خدا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو انسان من ترک دعا للوالدین یقطع الرزق، جو انسان اپنے والدین کے حق میں دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں تنگی واقع کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا کبھی دعا کرو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کبھی کہا دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لہذا والدین کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ایک باپ کی ایصال ثواب کی مجلس سے باپ کا دنیا سے چلا جانا بہت ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے اگر باپ حسین ابن علی ہو، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو صرف اولادیں نہیں ہوتی بلکہ ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، اس لیے کہ امام ساری کائنات کا سرپرست ہوتا ہے۔
یہ تنہا ہمارا ایک سرپرست نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا سرپرست ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ حسین جیسا باپ تیرے خیمہ پہ آیا ہے، اے زینب و کلثوم تم پر ہمارا آخری سلام ہو، اے ماں کی کنیز فضہ آپ پر ہمارا آخری سلام ہو۔ کیوں کا اس لیے کہ حسین رخصت آخر کے لیے آئے۔ لو سوگوارو، ایک باپ کی ایصال سوار کی مجلس ہے، سب نے رخصت تو کر دیا لیکن ہاں جو بیٹی ہے وہ آ کر سموں سے لپٹ گئی۔ حسین گھوڑے کو ایڑ لگا دے لیکن گھوڑا نہیں پڑتا۔ اب جب ایک باپ نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی سموں سے لپٹی بیٹھ کر رہی ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین زمین پر آئے، سکینہ آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، روکنے کا سبب کیا ہے؟ سکینہ نے کہا بابا آخری مرتبہ اپنے سینے پر سنا لیجئے۔ اللہ اللہ، باپ کی محبت دیکھیے، وہ زمین کربلا جہاں ایک دانہ گرتا تھا کھل جاتا تھا، اتنی چلتی ہوئی زمین۔ حسین بیٹی کی محبت میں اس چلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے۔ آ سکینہ میرے سینے پر آرام کر لے۔ لو سوگوار میں نے سوال کر دی، سکینہ نے بابا کے سینے پر آرام کیا، حسین رخصت ہو گئے۔ ابھی تک ماجرا یہ تھا جب بھی کوئی شہید قربان ہو جاتا تھا حسین خبر شہادت لے کر خیمے میں آتے تھے، زبان پر کلمہ استرجاع ہوتا تھا، زینب اکبر شہید ہو گئے، زینب عباس کے بازو قلم ہو گئے، زبان پر کلمہ استرجاع ہے، لیکن اللہ اللہ اب تو خود حسین شہید ہو گئے ہیں۔ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، اب کون حسین کے مرنے کی خبر لائے؟ سلام کیجئے ذوالجلال کو، اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا۔ الزلیمہ الزلیمہ کہتا ہوا خیمے کی طرف بڑھا۔ سکینہ در خیمہ پہ بیٹھی ہے، میرا بابا آئے گا، لیکن بابا تو نہ آیا۔ جیسے ہی بابا کے راہوار کو دیکھا، جسم خون سے رنگین، تیروں کے نشان، زین کھلی ہوئی، جیسے ہی ذوالجلال قریب آیا، سکینہ سمجھ گئی بابا تو شہید ہو گیا، لیکن سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ ذوالجلال کی گردن میں ڈال دیے، بس ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے اور میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا شہید۔ سیادب الذین ایہم انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو شرف قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان مرحوم کے سر ثواب کی مجلس میں درجات میں بلندی نہ، محمد و آل محمد کے صدقہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، معبود امام کے دعا میں تعجیل فرما، ہم ان کے اول و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید رضی جعفر صاحب مرحوم ابن سید باقر حسین صاحب مرحوم